اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ادریس علیہ السلام قدیم تواریخ اور روایات میں اہل تفاسیر نے اخباروں اور قصوں کے حوالے سے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ تحریر فرمایا اس کا درج کرنا بھی یہاں ضروری معلوم ہوتا ہے۔ تاریخ الحکمہ کے حوالے سے محروم عبد الوہاب نجاری نے قصص الانبیاء عربی میں لکھا ہے۔ اس بارے میں مختلف روایات ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے اور نبوت ملنے سے پہلے انہوں نے علم کہاں سے حاصل کیا۔ علماء قدیم کا ایک گروہ کہتا ہے کہ آپ مصر میں پیدا ہوئے، جسے انہوں نے ہرمس الحرمسہ کا نام دیا، اور منف آپ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے۔ عربانی میں اسے آمس اور عربی میں ہرمس اور ارمیس کے معنی عطادار ستارے کے ہیں، اور یونانی میں انہیں کرمیس اور عربانی میں ہنوح اور عربی میں احنوح کہا گیا، اور عربی میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں ان کا نام ادریس رکھا۔ اور علماء قدیم کہتے ہیں کہ ان کے معلم کا نام الغوثازیمون ہے، اور ان کے نام کا تلفظ الغاثازیمون المصری بھی ہے، اور اس بارے میں انہوں نے تفصیل نہیں بتائی کہ وہ کون تھا۔ ہاں، انہوں نے اتنا ضرور ذکر کیا ہے کہ وہ یونانی اور مصری پیغمبروں میں سے ایک تھے، اور اسے آریان ثانی بھی کہتے ہیں، اور حضرت ادریس علیہ السلام ان کے نزدیک آریان ثالث ہیں، اور آغا سو زیمون خوش نصیب نسل کے شخص کو کہتے ہیں۔ اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہرمس حضرت ادریس علیہ السلام مصر سے نکلنے اور ساری دنیا میں گھوم آئے، اور آخر میں پھر مصر میں ہی گئے، اور وہیں سے آسماں پر اٹھائے گئے، اور اس وقت ان کی عمر 82 برس تھی۔ اور ایک جماعت علماء کا خیال ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام بابل میں پیدا ہوئے اور وہیں پلے بڑھے، اور آغاز جوانی میں آپ نے حضرت شیس علیہ السلام کا علم حاصل کیا، اور حضرت شیس علیہ السلام ان کے باپ دادا کے دادا ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا سلسلہ نسب اس طرح سے ہے: ادریس بن یارد بن محائل بن کیان بن انوش بن شیش بن آدم علیہ السلام۔ شہر ستانی کہتے ہیں کہ آغا سیمون حضرت شیس ہی ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام بڑے ہوتے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی، اور انہوں نے نافرمانوں انسانوں کو حضرت آدم اور شیش علیہ السلام کی شریعت کی مخالفت سے روکا، لیکن بہت کم لوگوں نے ان کا کہنا مانا۔ زیادہ تر لوگوں نے ان کی خلاف ورزی کی، لہٰذا حضرت ادریس علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کرنے کی ٹھانی، اور اپنے عطا گزاروں کو بھی اپنے ساتھ ہجرت کرنے کا حکم دیا، لیکن ان کے پیروکاروں کو ترک وطن گراں نہ گزرا، اور انہوں نے کہا کہ بابل جیسی سرزمین ہمیں کہاں ملے گی، اور بابل سریانی زبان میں دریا کو کہتے ہیں، اور ان کی مراد بابل کے دجلہ و فرات سے تھی، جو ایک زرخیز و شاداب علاقہ تھا، اور اسے چھوڑ کر جانا انہیں گراں گزرا۔ تو حضرت ادریس نے ان سے فرمایا، ہم اللہ کی راہ سے ترک وطن کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس ہجرت کے صدقے میں بہتر سرزمین عطا فرمائے گا، لہٰذا آپ چل پڑے، اور آپ کے پیروکار بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور چلتے چلتے ایک سرزمین پر پہنچے، اس کا نام بابلیون پکارا گیا، اور اس سرزمین میں انہوں نے دنیا کے عظیم دریائے نیل کو بہتے دیکھا، اور پورے علاقے میں رہنے کے لیے حالی پایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دریائے نیل کے کنارے پڑاؤ ڈال لیا، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح فرمانے لگے، اور اپنی جماعت سے فرمایا، بابلیون تو یہ تمہارے دریائی علاقے کی طرح سے سر زبد و شاداب ہے، تمہارے دریا کی طرح کا دریا ہے، اور بابلیون کے معنی بڑا دریا کے ہیں، اور سب لوگ اس دن سے اسے بابلیون کہنے لگے، لیکن عربی لوگ اسے ملک مصر کے نام سے ہی
پکارتے ہیں، اور مصر بن حام حضرت نوح کی اولاد میں سے تھے جو طوفان نوح کے بعد یہاں آباد ہو گئے تھے، اور حقیقت اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ لہٰذا حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کے ہمراہ ایسی سرزمین پر بس گئے، اور حضرت ادریس علیہ السلام لوگوں کو نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے لگے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا انہیں درس دینے لگے، اور ان کے زمانے تک دنیا میں بہتر زبانیں رنج ہو چکی اور برائی سے روکنے لگے، اور بے شمار زبانیں ان کی زمانے میں بولی جانا شروع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ تمام زبانیں سکھائی تاکہ وہ ہر قوم سے ان کی زبانوں میں گفتگو کر سکیں، اور حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کے لیے اصول شریعت متعین فرمایا اور نظام سلطنت چلانے کے دستور ان کے لیے بنائے، اور اطراف و کناف سے آ کر لوگوں نے ان سے علم و فتون حاصل کرنے لگے، اور انہیں اصولوں کے تحت انہوں نے اپنے اپنے ملک میں نئی شہر بسائے، اور جو شہر اس زمانے میں آباد کیے گئے تھے ان کی تعداد 188 تک پہنچی، جن میں سب سے چھوٹا شہر الراح تھا، اور طرح طرح کے علوم اور صنعتیں انہیں تعلیم فرمائی، علم طب ایجاد کیا اور علم نجوم کی طرح ڈالی، اور علم حیات اور اسرار آموز انہیں سمجھائے، سیاروں کے بروج اور ان کے قرآن کا علم انہیں سکھایا، اور سالوں اور دنوں کی گنتی کا حساب انہیں سکھایا، اور اگر آپ انہیں علوم نہ سکھاتے تو وہ برسوں تک اپنی کوشش سے وہاں تک رسائی نہ حاصل کر سکتے، اور ہر قوم کے لیے ان کی فطرت اور رواج کے مطابق قانون تیار فرمائے، اور زمین کو 4 حصوں میں تقسیم فرمایا، اور ہر ملک کے الگ الگ دستور مرتب فرمائے، اور ہر ملک پر ایک ایک بادشاہ کا تقرر فرمایا، اور نظام سلطنت ان کے سپرد فرمایا، اور انہیں ہدایات کی کہ اپنے ملک کے نظام چلائیں، اور 4 بادشاہ کے نام یہ ہیں: یاؤس مہربان، دوست استقبول، اور زوس امون۔